السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے الیاس گمن صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے، ان کی میں نے اتنی وائس سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے وہ جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو امید ہے میرے بھائی کہ اس آیت کو، ان دو آیات کو عدم رفع الیدین پر گھمن صاحب پیش کریں گے، جیسا کہ ان کے اشتہارات میں ہے اور جیسا کہ 20 دفعہ میں مقلدین کے اعتراضات رفع الیدین کے تعلق سے جوابات دے چکا ہوں۔ تو بھائی میرے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت رفع الیدین کی نفی پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ اگر یہ نفی پر دلالت کرتی ہے بقول مقلدوں کے، تو پھر نماز کے آغاز میں کیوں رفع الیدین کیا جاتا ہے؟ کیا اس آیت نے بتایا ہے کہ جو شروع کا رفع الیدین ہے وہ مستثنا ہے اور جو بعد کے رفع الیدین ہیں وہ اس آیت کا ٹارگٹ ہے؟ اسی طرح اگر یہ آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھ کر ہونے والے رفع الیدین کو ٹارگٹ کرتی ہے اور اس کی نفی کرتی ہے، تو کیا پھر یہ آیت الیاس گمن جو ہر عشاء کی نماز کے بعد وتر میں قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرتا ہے، تو کیا یہ آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون گمن کے رفع الیدین کی اور مقلدوں کے رفع الیدین کی نفی نہیں کرتی؟ جس کی عقل میں بھیجا ہو اور بھیجے میں اللہ کا قرآن ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آیت رفع الیدین پر نفی کرتی ہے، رفع الیدین سے منع کرتی ہے۔ اس لیے یہ آیت رفع الیدین کے خلاف نہیں ہے۔ رفع الیدین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ قرآن مجید ہم سب مانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، تو یہ آیت مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی۔ اگر یہ آیت قرآن مجید کی رفع الیدین سے روکتی ہوتی تو کیا پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین سے باز نہ آ جاتے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ اور لطف اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ المومنون یہ تو مکی صورت ہے، اور نماز کب مل رہی ہے؟ نماز مل رہی ہے 5 نمازیں معراج کے سفر میں آپ کو عطا ہوئیں۔ اور معراج کب ہو رہی ہے؟ سفر ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے۔ معراج کب ہو رہی ہے؟ سفر ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے معراج ہو رہی ہے۔ اور نماز جو باقاعدہ ادا کی گئی ہے وہ مدینہ پاک، مدینہ طیبہ میں پہنچ کر، تو ابھی تو نماز ہی نہیں ہے، ابھی تو رفع الیدین ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے رفع الیدین کی نفی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ کھوپڑی میں بھیجا ہو بھوسا نہ ہو، اور اس بھیجے میں اللہ کا قرآن ہو، تو کبھی بھی کوئی بھی دانا شخص، عالم تو دور کی بات ہے نا، وہ تو اعلیٰ ذات ہیں، علماء کی بات نہیں، اگر کوئی دانا بھی ہے تو وہ بھی یہ بات کبھی نہیں کرے گا کہ یہ آیت رفع الیدین سے روکتی ہے۔ نماز مدینہ طیبہ میں آ کر باقاعدہ ادا کی گئی، ابھی نماز کی مستقل ادائیگی ہوئی نہیں، اور رفع الیدین کی نفی پہلے ہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 2 یہ کہ خود نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو یہ آیت تو منع کر رہی ہے، پھر کیا کب تھا کہ یہ آیت منع کرتی ہے؟ ابھی ہوا نہیں ہے اور منع پہلے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آیت سورہ المومنون کی مکی آیت ہے، اور یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ رفع الیدین کو منع نہیں کر رہی۔ اگر منع ہے تو مقلدین جتنے بھی ہیں، بریلوی اور دیوبندی، یہ دونوں ماسی ماسی دے پتر، یہ دونوں ہی آج کے بعد دعائے وطر کے لیے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں، اور پھر یہی مقلدین دونوں ماسی ماسی دے پتر
بریلوی دیوبندی یہ دونوں جڑواں بھائی، ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے۔ دیوبندی کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش، ڈیٹ آف برتھ 1866 ہے، اور بریلوی چھوٹے بھائی کی جو تاریخ پیدائش ہے، جنم ڈے ہے، وہ ہے 1920۔ ایک ہندوستان کے شہر دیوبند میں پیدا ہوا اور دوسرا ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوا۔ تو یہ دونوں ہی قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں، اور عیدین کی اضافی تکبیرات میں بھی رفع الیدین ہوتا ہے۔ تو پہلے خود تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کر لیں۔ سارے ہی مقلدین، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، سور وردی، بغیر وردی، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے نماز عشاء میں وتر کے اندر قنوت وتر کے لیے رفع الیدین چھوڑ دیں۔ ہم بھی جان لیں گے کہ ان کا الذین هم فی صلاتہم خاشعون پر عمل موجود ہے۔ اور اسی طرح فقہ حنفی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ نمازی اگر نماز پڑھتے ہوئے کتے کا بچہ اٹھا لے، یا قدوری کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ جناب نمازی نماز پڑھتے ہوئے تشہد کی مقدار پوری کر لیتا ہے، کیا مطلب کہ وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیتا ہے۔ قدوری یہ کہتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر عمدن حدث کر دے۔ حدث کیا ہے؟ وہ ہے بے وضو ہونا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے وضو ہونے کی شکل جو ہے وہ پڈ اور پھوسی ہے۔ تو قدوری نے کہا مقدار تشہد پورا کرنے کے بعد کوئی بندہ حدث کر دیتا ہے، کیا کہتی ہے قدوری؟ جازت صلاتہ تمت صلاتہ، اس کی نماز جائز بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ تو کیا مقدار تشہد پوری کر کے نماز کو جان بوجھ کر پڑ پھوسی سے ختم کرنا، ارے ظالموں اور جاہلوں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے یہ خلاف نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ فقہ نے کہا، وہ ان کو خلاف نظر نہیں آ رہا۔ وہ فقہ نہ جس کا ماں ہے، نہ جس کی ماں ہے، نہ جس کا باپ ہے۔ وہ جیسے خود رو بوٹیاں نہیں پیدا ہو جاتی جنہیں زمیندار لوگ مختلف قسم کی جناب ویکسین لگا کر اور مختلف قسم کے سپرے کر کے ان جڑی بوٹیوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ فصلوں میں امریکی سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کاشتکار زمیندار لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کوئی بھی فصل ہے اس کے اندر خود رو بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی بے شمار سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ویسے امریکن سنڈیاں بہت مشہور ہیں، اور بھی بے شمار ہوتی ہوں گی۔ تو یہ خود ساختہ فقہ، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ جس کا باپ ہے نہ ماں ہے، تو چونکہ اس نے کہہ دیا تو لہذا یہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف نہیں۔ نہ کتے کا بچہ اٹھانا الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف ہے۔ مقدار تشہد پوری کر کے عبدہ و رسولہ پڑھ کر جان بوجھ کر حدث کر دینا، یہ بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ اور ان کو اگر نظر آتا ہے تو رفع الیدین۔ اور ظالم اتنے ہیں، جاہل اتنے ہیں، صراط مستقیم سے اتنے ہٹے ہوئے ہیں کہ خود وتر کے اندر قنوت وتر کے لیے رفع الیدین ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر دیوبندی بریلوی یہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کا حدیث میں نام و نشان نہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ خود کرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر اس آیت کے خلاف ہے تو قدوری کی عبارت ہے کہ عبد و رسول پڑھ کر کوئی حدث کرتا ہے، کوئی کتے کا بچہ اٹھا لیتا ہے، یہ ہیں اس آیت مبارکہ کے خلاف۔ نماز کے آغاز میں رفع الیدین، اور رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین، 4-3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین، وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ نہ یہ آیت ان کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ یا تو گمن یہ کہہ دے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون میں، ویسے میں 25 سال کے قریب قرآن کا حافظ ہوں، اور الحمدللہ 20 کے قریب مرتبہ قرآن پاک تراویح میں پڑھا بھی چکا ہوں۔
مجھے اب بھی میرے سامنے یہ آیت کھلی اوپن موجود ہے. یہاں اس آیت میں تو مجھے رفع الیدین کے نفی پر نظر نہیں آ رہا، اور اگر گمن کو نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس آیت نے کہا ہو کہ وطر کے لیے رفع الیدین حلال ہے، قنوت وطر کے لیے، اور آغاز میں بھی حلال ہے نماز کے آغاز میں، اور عیدین کے لیے بھی حلال ہے. ہاں جو اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں وہ حرام ہے. اگر گمن کو نظر آ رہا ہے تو وہ دکھا دے ضرور، ورنہ مجھے اس آیت میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. رفع الیدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مالک بن حویرث سے لے کر آئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آئے، روایت کر کے لائے، اور اسی طرح دیگر محدثین وہ تمام کے تمام اللہ کے فضل سے اپنی کتابوں کے اندر، حدیث کے مجموعے کے اندر جہاں دیگر نبی علیہ السلام کی سنتیں لائیں وہیں پر وہ رفع الیدین اس سنت کو بھی لے کر آئے. اور آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں کم و بیش یہ رفع الیدین ضرور نظر آ جائے گا صحیح سند کے ساتھ. اس لیے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کبھی اس رفع الیدین کی سنت کو یہ ظالم مقلد کہتے ہیں کہ یہ شریر گھوڑوں کی دمیں پچھے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف ہے. اصل خلاف یہ نہیں ہے. جس دماغ کے اندر تقلید کا کیڑا پڑ چکا ہو نا، جس دماغ میں تقلید کا کینسر پڑ چکا ہو، وہ پھر اس طرح کی حفوات نکالتے ہیں. اور یہ وہ ظالم ہیں، اگر اسی طرح ان مقلدوں کا انجام ہوا اور یہ مر گئے تو ان پر یہ جملہ پوری طرح صادق آئے گا. ویسے میں ادھورا پڑھ رہا ہوں، کچھ اس میں سے چھوڑ رہا ہوں، جس کو آتا ہے وہ خود ایڈ ضرور کر لے. گھر کے نہ گھاٹ کے، گھر کا نہ گھاٹ کا، اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہے. اور اسی طرح نہ صنم ملا نہ خدا ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ظالم اللہ کی توحید سے بھی گئے، نبی کی اطاعت اور اتباع سے بھی گئے، اور امام کی پیروی سے بھی گئے. انہی ظالم قسم کے لوگوں کے جیسے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جن اماموں کی تقلید کا ان لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن وہ امام بھی اپنا دامن ان سے جھاڑ دیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہم تو آپ سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم نے کب آپ کو کہا تھا کہ آپ فقہ حنفی ترتیب دے بیٹھنا اور ہماری تقلید کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دینا.